اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یاد دہانی کرا دوں کہ ایک بہت اہم اصول ایک بیان ہوا تھا کہ قرآن نے کہا تھا کہ اللہ خارجی یا باہری تبدیلی کسی قوم میں تبھی آتی ہے جب اس میں انٹرنل داخلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ان کی نفسیات میں، ان کے سوچنے کے انداز۔ اس کے بغیر جب تک ان کے اپنے سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، ان کی نفسیات میں تبدیلی نہیں آتی، اس وقت تک ان کے اندر باہری یا ایکسٹرنل چینج نہیں آتی۔ اور یہ اللہ کے کا اصول ہے بنایا ہوا، اور اللہ کا کنٹرول کیسا ہے اپنے اصولوں کے اوپر، اس میں پھر بیان شروع ہوا خارجی یا آؤٹر ورلڈ کا، آؤٹر یونیورس کا، خارجی کائنات کا۔ اور اس سے پہلے آیت آئی تھی کہ بجلی چمکتی ہے، اس میں خوف بھی ہوتا ہے، اس میں طمع بھی ہوتی ہے۔ وہ بجلی کہیں کہیں نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، اور وہ بجلی نہ چمکے تو کھیتیاں نہیں لہلائیں، اس کے اپنے بہت سے فائدے ہیں۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بجلی تو دنیا میں بے پناہ لگاتار گرتی رہتی ہے زمین کو کھاد فراہم کرنے کے لیے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 138 ملین یعنی تقریباً 14 کروڑ ہر سال بجلی 14 کروڑ کی تعداد میں ہر سال بجلی گرتی ہے زمین پر، اوسطاً 14 کروڑ مقامات پر بجلی گرتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ 14 کروڑ مقامات پہ گرتی ہے، اس میں 1 کروڑ لوگ مر جاتے، کچھ مس ہو جاتی، اوسط ہے تقریباً 500 لوگ ہر سال جو ہے ان کی موت ہوتی ہے بجلی گرنے سے، یعنی ان لوگوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور زمین کو غذا فراہم کی جاتی ہے۔ تو اس بجلی کے گرنے میں خوف بھی ہے اور بجلی کے گرنے میں طمع بھی ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر اسی بجلی کی کڑک کے بارے میں اب یہ آج جو آیت ہے اس میں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، لفظی ترجمہ ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کڑک بجلی جو ہے اس کی جو گرج ہوتی ہے وہ بھی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ یہ لفظ جگہ جگہ آئے ہیں یسبحوا بحمدہ، کائنات کی بہت سی چیزوں کے ساتھ، کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ یہ تسبیح لفظ جو ہے اس کا مفہوم بھی عام طور سے ایسا ہے جسے سمجھا نہیں گیا اور عام طور سے لوگ واقف نہیں ہیں، اور حمد کو بھی سمجھنا ضروری ہے، حمد کسے کہتے ہیں۔ تو شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پڑھ لیا، ساری تعریف میں اللہ کے لیے۔ اور اصل میں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ لفظ ساری ہی غلط ہے، الحمد خصوصی تعریف، مخصوص تعریف بس اللہ کی، الف لام لگائے۔ خیر، حمد کا مطلب جو ہے اسے بھی سمجھنا ہے، تعریف کیا؟ تعریف، جھوٹی تعریفیں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، تعریف ان کاریگریوں کی بھی ہوتی ہیں، مطلب ان کی کسی جیب کترے نے جیب کاٹی تو جرائم پیشہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ماہر ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تعریف لوگ خوش آمد میں بھی کرتے ہیں، خوش آمدی ہے اپنے تعریفوں کے بلوانے میں۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ کون سی تعریف؟ تعریف تو ہوتی، تسبیح سمجھ لیجیے پہلے۔ لفظ سین بے ہے جو اس کا مادہ ہے سبح، عربی میں اس کے معنی تیزی سے گزرنا، جو اس کے اوریجنل معنی ہیں، اوریجنل اس کے مادے کے جو ڈکشنری میننگ ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں گزرنا۔ قرآن شریف میں اسی لیے آتا ہے کل فی فلک یسبحون،
جتنے ستارے سیارے چاند سورج کلون فی یسبحون، تو وہ اپنے اپنے مدار میں تیزی سے گزر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں. کیا ہے یسبح، تو اصل میں جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ تسبیح کرتا ہے یا تسبیح کرتی ہے، کیا چیز؟ جو بجلی کی کڑک ہے. تیزی سے گزرنا تو اس کے اوریجنل لغوی یا ڈکشنری میننگ ہے. قرآن کی زبان کے اندر جہاں قرآن نے اس لفظ کو تسبیح کو جو استعمال کیا ہے، وہ تیزی سے کس کام کے لیے گزرنا، بھاگنا. اصطلاحاً قرآن نے جس معنی میں سے استعمال کیا ہے وہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، جو کام اس کو دیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے تیزی سے حرکت میں رہنا. یہ ہے صرف تسبیح، یعنی اصل معنی تو تیزی سے حرکت کرنے کی ہے. تیزی سے حرکت اللہ نے جو اس کے لیے ڈیوٹی مقرر کر دی، جس کے لیے جو کوئی بھی جس چیز کے لیے جو فریضہ مقرر کر دیا اس کو پورا کرنے میں تیزی سے لگے رہنا اور تیزی سے گزرتے رہنا. یہ ہے تسبیح کا اصلی معنی تسبیح کے. یہ جو ہمارے یہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس لیے اب یہ تسبیح کے معنی میں آ گیا. یہ تسبیح ہمارے یہاں ایران سے آئی، اور یہ تسبیح ہمارے یہاں مجوسیوں سے بھی آئی، اور یہ تسبیح ہمارے یہاں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے یہی مالا والی. اور پرانا آرین کلچر تھا، مالا ان کے یہاں ہوتی ہے، وہاں سے چونکہ آرین تھے ایرانی. اور تسبیح کہ یہودی عبادت گاہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں. تو تسبیح کا کلچر اصلاً عرب تو اس سے واقف ہی نہیں تھے، اس چیز سے یہ ہاتھ میں لے کر گرنا اور گھمانا. یہ کلچر اصل میں وہاں سے آیا. کوئی حرج نہیں، یہ اگر گنتی کے لیے کرتے ہیں، میں اس میں عیب نہیں نکال رہا، لیکن اسے ہم تسبیح کہنے لگ گئے. کیونکہ تیزی سے دانے گر رہے ہیں تو اس کو تسبیح کہنا شروع کر دیا. بجلی جو ہے، بجلی کی کڑک وہ تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہ بڑی تیزی سے اپنے اس کام میں مشغول ہے، اس ڈیوٹی کے اندر جو اسے دی گئی تھی. بحمد ہی، حمد کیا ہے؟ ان دونوں یہ چونکہ لفظ بہت آتے ہیں، اور یہ کہ ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنے سب تسبیح کر رہے ہیں. تو تسبیح کا اصل مطلب معلوم ہونا چاہیے جب قرآن کو سمجھ رہے ہیں. حمد، پرانے جو لغت کے ماہرین ہیں، ڈکشنری کے، عربی کے، جنہوں نے عربی زبان کے اندر یہ چیزیں کس معنوں میں استعمال ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد کیسے ان کے معنی بنے، اس لینگویج کی روٹ کے اندر جانا، اس فن کو کہتے ہیں فلولوجی انگریزی میں. لسانیات کے الفاظ کے مادے کے اصل معنی کیا تھے اور پھر کیسے کیسے اور دوسرے معنی اختیار کیے. یہ ایک علم ہے، اسے انگریزی میں فلولوجی کہتے ہیں. تو فلولوجی کے جو ماہرین تھے لغت کے ہیں تو بہت بعد کے دور کے، لیکن انہوں نے بھی قرآن کی آیات کو بھی سامنے رکھا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں کہاں کس معنی میں استعمال ہوا، عربوں کے اندر کس معنی میں اصل میں شروع میں استعمال ہوتا تھا. اس میں ایک امام راغب ہے، بہت مشہور ہے، امام راغب اصفہانی، بیسیکلی ایرانین تھے. انہوں نے اپنی لغات جو ہے وہ اپنی ڈکشنری میں زبردست کی بہت مشہور ہے. جو اوریجنل معنی یہ سب جو ہمارے پاس ڈکشنریز آتی ہیں، یہ زیادہ تر اس وقت جو الفاظ کے معنی ہو گئے، یہ اس کے اندر زیادہ تر وہ معنی ہوتے ہیں. ان کے روٹ سے لے کر کے اوریجنل کیا تھے وہ جو انہوں نے امام راغب کی بڑی اچھی ہے، بڑی آتھینٹک. تو اس کے اور بعد میں حالانکہ مرتب کی، لیکن بہت اچھی ہے، لسان العرب ہے ٹھیک ابن منظور کی. عربوں کی زبان، اوریجنل عربوں کی زبان الفاظ کے مادے کو کن چیزوں کے اندر استعمال کرتے تھے، جس سے پھر بات کو موجودہ معنی ہمارے ہو گئے. تو اصل میں چونکہ پرانے عربوں کی جو زبان ہے، قرآن اسی زبان کے اندر نازل ہوا، عربوں کے محاورے کے مطابق
اور بعض الفاظ کے معنی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں مفہوم تھوڑے تھوڑے سے ہر زبان میں ہوتا ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ہر لینگویج میں ہوتا ہے وقت کے ساتھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ آپ خبروں میں بہت سنتے ہوں گے ہندی میں، باقاعدہ ایسا ہے جیسے ہندی زبان کا لفظ ہی بن گیا کہ فلاں پارٹی نے یہ مدعے اٹھائے ہیں. یہ مدعا لفظ جو ہے یہ وی پی سنگھ کے دور میں سب سے پہلے یہ لفظ ہمیں سن کے بڑا برا بھی لگتا تھا اور عجیب سا بھی لگتا تھا کہ یہ کیا لفظ ہندی میں بولا انہوں نے اردو کا بگاڑ کر. یہ تو قریب 1988 سے بولنا شروع کیا گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے یاد ہے یہ بات کہ ہمیں برا لگتا تھا. اردو کا لفظ مدعا سے انہوں نے مدعا بنا لیا. اردو بولنے کے چکر میں، اردو کا لفظ لانے کے چکر میں مدعا بنا لیا. وہ اتنا زیادہ چلا اور وہ مدعا سے اس کا مطلب تھوڑا سا اس سے مختلف ہے جو مدعا بولا جاتا ہے کہ کون کون سے مدعے اٹھائے جائیں گے. یہ ہندی میں ہندی کا لفظ نہیں ہے، ہندی میں تھا بھی نہیں، وہ بولا بھی نہیں جاتا تھا 1988 سے پہلے. اس وقت بہت زیادہ پرائم منسٹر کی زبان پہ بہت زیادہ آیا تھا، اس لیے مجھے یاد ہے وی پی سنگھ سے. اور پھر یہ اکا دکا سے پھر خبروں میں بہت آنے لگا اور اس کے بعد لوگوں کی زبان بگڑ گیا. ایسا ہو گیا جیسے ہندی کا لفظ نہیں. زبانیں الفاظ لیتی ہیں دوسری زبانوں کے لیے اور ان کے اصل سے تھوڑا سا بدل جاتا ہے. اور زبانیں خود اپنے الفاظ بھی ان کے جو معنی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے بدل دیتی ہیں لوگوں کے استعمال کے اندر. تو اس لیے چونکہ قرآن جو عرب اس دور کے تھے ان کی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس وقت کے محاورے اور اس وقت کے ان کے استعمالات کیا تھے یہ اگر صحیح معلوم ہو تو پھر الفاظ کے معنی طے کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے تسبیح کی بات کہی، اب تسبیح جسے ہم کہتے ہیں، ہم تب واقع میں عرب تو اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے. جب قرآن نازل ہوا تو عرب اس تسبیح کی چیز کو جانتے ہی نہیں تھے جسے ہم آج تسبیح کہتے ہیں. حمد، میں حمد کی بات کر رہا تھا. حمد کیا ہے؟ بڑی نیم دال، یہ حمد ہے تعریف. لیکن تعریف کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہی 3 لفظ ہیں، حروف ہیں. ان سے ایک لفظ ہے مدح. مدح مانے بھی تعریف اردو کے اندر. جو لوگ اردو کم جانتے ہیں وہ ان کو نہیں معلوم ہوگا. نیم دال ہے مدح، اس کی بڑی مدح کر رہے. تو مدح کے بھی تعریف کو کہتے ہیں، حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں. تو امام راغب نے لکھا کہ مدح جو ہے وہ ایک خاص طرح کی مدح تو ہر طرح کی تعریف کو کہتے ہیں. چاپلوسی بھی مدح ہوتی ہے کہ وہ اس کی مدح کے اندر نواب صاحب کی مدح میں لکھ دیا قصیدہ. چاپلوسی کو بھی کہتے ہیں. کوئی زبردستی کسی سے بائی فورس تعریف کرائے اسے بھی مدح کہتے ہیں. جھوٹی تعریف کو، کوئی تعریف کے قابل نہیں ہو اس کی تعریف کی جا رہی اسے بھی مدح کہتے ہیں. تو مدح تو ہر طرح کی تعریف کو کہتے ہیں. لیکن حمد جو ہے یہ ہر طرح کی تعریف کو نہیں کہتے. حمد کے لیے یہ ضروری جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ واقعی اس تعریف کے لائق ہو. یہ شرط ہے اس کے اندر. یعنی مدح کی ایک خاص کیٹیگری ہے حمد، وہ واقعی اس تعریف کے لائق ہو جو تعریف کی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انڈر کمپلشن، کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہا ہو جو تعریف کر رہا ہے تب وہ حمد ہوگی، ورنہ حمد نہیں ہوگی. پھر حمد کوئی چیز کو تعریف جو ہے، حمد ان جن صفات جو واقعی اس کے اندر وہ صفات ہوں گی تو اچھی صفت. یہ ضروری ہے کہ وہ تعمیری چیزیں ہو، کریٹو ہو. کلاکاری تو ہے، جیسے جیب کاٹنا بھی کلاکاری ہے کہ کس نے صفائی سے کیا، لیکن وہ کریٹو اور تعمیری کام ہو جس کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ بھی ضروری ہے حمد کے لیے کہ ہو تو سچ مچ اس کے اندر لیکن وہ اچھے نتیجے برآمد کرتی ہو وہ صفت. پھر جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں جو حمد کے اندر آتی ہیں کہ حمد اسے کیٹیگرائز مخصوص کر دیتی ہے مدح کو. ہر حمد کو ہم مدح نہیں کہتے. حمد کو تو ہم مدح کہہ سکتے ہیں لیکن ہر طرح کی مدح کو، ہر طرح کی تعریف کو حمد نہیں کہتے.
حمد یہ مخصوص تعریف ہوئی. پھر جو تعریف کر رہا ہے حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے. جو تعریف کر رہا ہے وہ سوچ سمجھ کر رہا ہے, خالی یہ نہیں انڈر کمپلشن کر رہا ہے, عادتاً نہیں کر رہا ہوں, بلکہ وہ سمجھ کر سوچ سمجھ کر اس کے دل میں ایک جذبات پیدا ہوئے کہ میں تعریف کروں, ان کی اس صفت کو اپریشیٹ کروں. وہ دماغ کے اپنے ذہن کو اور اپنے حواس کو حاضر کر کے کانشیسلی کر رہا ہوں, عادتاً نہیں کر رہا ہوں. روزانہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو یہ کوئی حمد نہیں ہوئی. حمد کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب ایک بات میں نے بیچ میں یہ بھی کہی تھی نا کہ تعمیری کریٹو سکاراتمک نتیجے نکلتے ہو ایسی صفت ہونی چاہیے, ایسی بل جس کی تعریف ہو رہی ہے تبھی حمد ہوگی, ورنہ حمد نہیں ہوگی. سکاراتمک اور کریٹو تعمیری نتیجے نکلنے چاہیے اس کی اس صفت. اب اسے دیکھیے یسبح الرعد بحمدہ, جو کڑک ہے بادلوں کی یا بجلی کی وہ بھی تسبیح کرتی ہے. تسبیح کے مطلب میں نے بھی بتایا, وہ بھی اپنے جو اس کو فراز فریضہ دیا گیا ہے اس کے اندر لگی ہے تاکہ اس سے تعمیری نتیجے مثبت اور سکاراتمک رزلٹ نکلے, جو لوگوں کے ذہن پر نقش ہو اور جس نے ان کو وہ ڈیوٹی دی وہ قابل تعریف ہو جائے. اس کے نتیجے میں یہ ہے پورا مطلب اس کا یسبح الرعد بحمدہ. پھر سن لیجیے, یعنی لفظی ترجمہ آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ کڑک بجلی کی کڑک بھی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح. اور یہ بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزوں کے لیے ملے گا قرآن کہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا جو مطلب اس وقت کے اہل عربی بولنے والوں, اس وقت کے عربوں کی عربی زبان کے اندر اس کا مطلب اصل کیا تھا اسے میں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ سن لیجیے کہ بادلوں کی اور بجلی کی کڑک تسبیح کرتی ہے, یعنی اپنے اللہ نے جو فریضہ دیا ہے, جو ڈیوٹی دی ہے اس میں لگی ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ تاکہ اس سے وہ مثبت یا سکاراتمک یا کریٹو نتیجے برآمد کرے. اور وہ مثبت اور کریٹو اور سکاراتمک نتیجے برآمد ہوں گے اس سے اللہ کی حمد خود بخود وہ ایسی ہوگی کہ کائنات جو ہے وہ اور باقی لوگ بھی ہیں وہ اس کی حمد کرنے لگ جائیں, اس کی تعریف کرنے لگ جائیں. ایسے نتائج وہ برآمد کرتی ہے تو وہ حمد کرتی, حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. یہ ہے بجلی کی کڑک کا اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے. اور فرشتے بھی, بجلی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اللہ کے کائنات کے نظام میں, بجلی چمکنا یا گرج ہونا. ایسے ہی فطرت کی پتہ نہیں نیچر کی لاتعداد چیزیں ہیں, ان سب کے انتظام پر فرشتے لگے ہوئے ہیں. نیچر کی یا فطرت کی جتنی چیزیں ہیں اس کے مینجمنٹ پر فرشتے مقرر ہیں. بادلوں کے اوپر, پانی کے اوپر, کھیتی کے زمین کے اوپر, مختلف انتظامات کے اوپر اللہ کے وہ فرشتے اس نظام کو حرکت دیتے ہیں. پھر یہاں اسباب کا نظام اسٹارٹ ہو جاتا ہے, کارن و جلد زمین کے اوپر. فرشتوں جو پہلا سبب ہے وہ فرشتے موو کرتے ہیں کہ کہاں سے ایک چیز اسٹارٹ ہوئی, پھر اس کے نتیجے میں یہ ظہور میں آئی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا, اسباب کا سلسلہ پیدا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یہ اس اسباب تک بس پہنچ پاتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہوا تھا, وہ کیوں ہوا تھا, وہ جیسے تو وہ کیوں ہوا تھا, اس کڑی تک پہنچتے ہیں. وہ جو سب سے پہلا سبب, اس پہلے سبب وہ کیوں ہوا تھا یہاں جا کر رک جاتے ہیں. اگر پہلے تک پہنچ جائیں تب, اثر تو پہلے تک پہنچ نہیں پاتے. اگر پہلے تک پہنچ جائیں تو وہاں جا کر جو رک جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ یہ ہمیں نہیں معلوم. مثلا یہ کائنات نیبیولا سے شروع ہوئی. آج ایک بات یاد رکھیے گا ابھی بھی کہ ہمیں قرآن شریف کی بہت سی آیات سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ درست ہے, اور بڑی تعداد کے اندر آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایسے ہوا, لیکن یہ ابھی تک ہائپوتھیسس ہے, نظریہ آخری طور پر نہیں ثابت ہوا ہے. بہت اسٹرانگ ہائپوتھیسس ہے, اس کی بہت سی چیزیں ثابت ہو گئی, لیکن 100% جیسے کہیں مور دین 90% یہ ثابت ہو چکا
لیکن یہ آج بھی ایک نظریہ ہے جس میں یا تو ماڈیفیکیشن ہو سکتے ہیں، ترمیم، یا یہ بدل سکتا ہے. یہ کہا جاتا ہے سائنس بدل جاتی ہے. جو چیزیں 100% ثابت ہو جاتی ہیں وہ نہیں بدلتی. سائنس تو معلومات کا نام ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر جو اصول ہیں وہ کبھی بدلتے ہی نہیں، تو سائنس بھی نہیں بدلتی. ہاں، سائنس کا جو مطالعہ ہے اس کے اندر جو چیزیں آخری طور پہ ثابت ہو جاتی ہیں وہ نہیں بدلتی. وہ اللہ کے اصول ہیں بنائے ہوئے جو انسان نے دریافت کر لیے، ڈسکور کر لیے. وہ چیزیں جو نظریات کی ابھی اسٹیج میں ہوتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں یا بدل جاتے ہیں. اب یہ جو سب سے پیچھے تک پہنچے وہ نبیولہ تک پہنچے کہ ایک بادل تھا. قرآن نے بھی کہا کہ وہی ہے دخان، شروع میں تو دخان تھا، گیسز کا گولا. یہ شروع میں جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر استوار کرنے پہ لگا، جو آسمان کی پہلی حد ہے پہلے آسمان کی، فرمایا کہ یہ تو بالکل گیسز تھی. اس کے بعد اللہ نے اس کو جو کچھ اس کے اندر سسٹم نظام رکھے اور جو کچھ جیسے اس کو سیٹ کرنا چاہا ویسے بات کو پھر سیٹ کیا. اب یہ نیبولا سے چلے کہ اس کے اندر نیبولا کے اندر زبردست ایکسپلوژن ہوئے، دھماکے ہوئے، وہاں سے کہکشائیں پھوٹی. کہکشاؤں میں نظام شمسی سولر سسٹم اور ان سولر سسٹمز میں سے ایک سولر سسٹم، ایک نظام شمسی میں ہماری زمین. وہاں سے اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پتہ لگا لیا کہاں سے شروع ہوا. اچھا نیبیولا کہاں سے شروع ہوا؟ مجھے پتہ لگا لیا تو اسے بھی تو پہلے بتاؤ گے. سب پتہ لگا لیا تو یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے شروع ہوا. وہاں سے شروع ہوا، یہ وہ کہاں سے آیا؟ پیدا کرنے والے کو ان میں سے اکثریت سارے سائنسداں منع نہیں کرتے. بہت بڑے بڑے سائنسداں اللہ کے وجود کے قائل، جیسے نیوٹن تھا، جیسے آئنسٹائن تھا، لیکن اکثریت ان کی سائنٹسٹ کی یہ بس نیچر کو مانتی ہے، نیچر کو بنانے والے کو نہیں مانتی اکثریت ان کی. تو بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ سائنس نہیں ہے کہ سائنس نہیں مانتی، بلکہ سائنٹسٹ میں سے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. یہ کہنا کہ سائنس کے خلاف ہے، یہ بات خود غیر سائنسی ہے، ان سائنٹیفک. کہ سائنس خدا کے وجود کے خلاف ہے، یہ ان سائنٹیفک بات ہے. بہت بڑے بڑے بہت سے سائنسداں مانتے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے. تو اب بھائی نیبیولا یہ کہاں سے آیا؟ جس چیز کو بھی تم کہہ رہے ہو وہاں سے شروع ہوا، وہ بھی تو کبھی آئی وجود میں. یہ وہاں جا کر رک جاتے ہیں. اس سے پہلے کا انہیں نہیں معلوم. یہ نہیں مانتے کہ یہ کوئی وجود میں لایا تھا. اس سے پیچھے کی اور کچھ ابھی کریں گے تحقیقات کہ یہ کہاں سے آیا تھا. جس چیز کو کر لیں گے تحقیقات پھر اس کا سوال اٹھے گا کہ یہ کہاں سے آئی. یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی وجود، ان کی اکثر بڑی تعداد، سب نہیں. یہ سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ تو ابھی وہاں تک جا کر رک جاتے ہیں جو پہلا سبب ہے، یا کبھی کبھی پہلے سبب تک بھی، پہلے کارن تک بھی نہیں پہنچ پاتے. کبھی وہاں جا کر رک جاتے کہ یہ کہاں سے آیا، وہ کیسے پتہ نہیں، خود سے ہو گیا یا پتہ نہیں ابھی. یہ سب سے پہلا جو کارن ہے اسے فرشتے موو کرتے ہیں، وہ حالات فرشتے پیدا کرتے ہیں. اس کے پیچھے اللہ کی وہ قوت ہے جنہیں فرق وہ مخلوقات ہے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے. اس کے بعد یہ پھر دنیاوی اسباب کا سلسلہ چلتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی یہی کرتے ہیں اس کے خوف سے. خوف کہتے ہیں، خوف کا مطلب یہی نہیں ہے خالی تھر تھر کانپنا. اس ذہن میں اس بات کو رکھ، آئندہ مستقبل میں کوئی چیز فیوچر میں ہونے والی ہے اس کا اندیشہ. ہوئی نہیں ہے بھی، ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہیں. اس سے جو نتیجہ کوئی نکلے گا شاید ایسا نکلا ہے برا. فیوچر میں کوئی ایونٹ، مستقبل کے کسی واقعے کو تصور کر کے کہ اس سے یہ برے نتیجے نکلیں گے، یہ خوف ہوتا ہے. خوف ادھر سے آتا ہے فیوچر سے، جو واقعہ بھی ہوا نہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے ڈر. تو اللہ کے یہاں پر اس کائنات کے اندر جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، باقی کائنات کو تو اختیار نہیں دیا، جنہیں کچھ لمیٹڈ ہے، وہ بھی محدود کچھ اختیار، لمیٹڈ کچھ دیا ہے، وہ جگہ جگہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں. فرشتوں کو حکم ہے کہ تم دخل مت دو، کرنے دو گڑبڑ. ڈپارٹمنٹ تو انہی کے، شعبے ان کے ہیں، وہ نیچر کے. فرشتوں کو یہی فرشتوں کا سجدہ تھا. فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کو کرنے دینا،
इसको रोकना मत। तो फरिश्तों को इस बात का खौफ है कि क्या बुरे नतीजे बरामद होंगे। इस खौफ से अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के खौफ की मतलब अल्लाह के कानून के मुताबिक जो चीजें आगे पेश आने वाली हैं, फरिश्ते उससे डरते हैं। और वो भी तस्बीह जो है वो हम्द के साथ कर रहे हैं, यानी वो भी बड़ी मुस्तैदी के साथ में अपने जो उनको फरीदा दिया गया है, जो ड्यूटी दी गई है, उसमें लगे हुए हैं ताकि उसके तामीरी नताइज बरामद हो, क्रिएटिव, और अल्लाह की हम्द हो उससे। अब चूंकि इंसान या कुछ और मखलूकात इसमें भी लगी हुई है कि तामीरी नहीं, तकरीबी, क्रिएटिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव, सकारात्मक नहीं, नकारात्मक नतीजे भी निकलेंगे। तो उन और अभी आगे कौन कौन क्या क्या करेगा ये मालूम नहीं। वो गड़बड़ सारी होती है नेचर से, नेचर कुछ किससे के उस नेचर में डिसबैलेंस आता है। तो फरिश्तों की इसलिए खौफ के यहाँ पर लफ्ज़ है कि फरिश्तों को ये अंदेशे आगे के बारे में कि अब क्या कौन कौन क्या क्या करेगा इसके अंदर, जो इन चीजों को बिगाड़ेगा, जो डिपार्टमेंट्स उनके अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक वो बुरे नतीजे तो फिर होंगे बरामद। वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून, ये है मुस्तक़बिल के अंदेशे जो खौफ का लफ्ज़ आया फरिश्तों के साथ। वयुरसिलु सवाइक़ा, और फिर अल्लाह ताला बिजलियां भेजता है, कड़क, ऐसी बिजलियां जिनके अंदर कड़क होती है। फयुसीबु बिहा मन यशा, और जिसके लिए उसकी मशीयत होती है वो उसको पहुंच जाती है, बिजली ने उस पर गिरती। और कितने लोगों को महफूज रखा जाता है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां जिनके लिए अल्लाह की मशीयत होती गिर जाए कि उनको पकड़ ले। अब ये अल्फाज जहां जहां भी कुरान में आए मन यशा, इस पर भी बहुत अपने ज़हन साफ रखिएगा आप हजरात। मन मने जो या कौन, उसके जब उसमें आता है तो जो तर्जुमा हो जाता है गवाली। फयूसी वो बिहा, तो वो उसको पहुंच जाती है, उसके जरिए पहुंचती है। मैं यशा, जिसके लिए वो चाहता है, जिसको वो चाहता है उस पर बिजली गिरती जाती है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं ऐसे। पहली बात तो ये समझने के खाली इसी माने के एतबार कि अल्लाह की मशीयत कोई ऐसी नौज़ुबिल्लाह कोई फ्लूक नहीं है या जंगली चीज नहीं है, तो वो भी कानून के मुताबिक, ज़ाब्तों के मुताबिक होती है अल्लाह की मशीयत, जो अल्लाह ने अपने ज़ाब्ते बना रखे हैं। उन ज़ाब्तों से अलग हट के उसकी मशीयत, उसका चाहना नहीं होता, उसकी हो सकता है लेकिन होता नहीं, उसने ये बता दिया। लेकिन वो ज़ाब्ते क्या हैं, वो कानून इंसान दरियाफ्त कर ले तो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी रजा के मुताबिक रहेगा। तो ये तो एक बात हुई, मानो को इस एतबार से इसे समझे। लेकिन असल में अल्फाज जो इस्तेमाल हुए उसमें इस हिस्से को तो बहुत ही कम और लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये अल्फाज देखिए, मैं यशा, जो चाहता है। अल्लाह ही को क्यों, जो इसे अल्लाह ही की तरफ क्यों रेफर करते हैं हर जगह? साफ साफ अल्फाज है, ये फिर उस पर गिरती है जो चाहता है। गिरने वाला अगर वो अपने ठिकाने, अपने मस्कन अगर वो महफूज बनाए तो उसमें नहीं गिरेगी। कायनात के उसूलों को दरियाफ्त कर ले, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर एक पीतल की बुर्जी लगा देते हैं और उससे एक तार लाके अर्थ करते हैं। उन पे बिजलियां ऐसी बिल्डिंगों पे जो ज्यादा बिजली ऊपर के हिस्से पे ज्यादा गिरती है बजाय इसके के जमीन पे गिरे। बहुत दूर तक होता है वो जो चार्ज होता है, करंट। बादलों में एक चार्ज है, उसका ऑपोजिट चार्ज जो है जब नीचे पैदा होता है तो बिजली गिरती है, तो वो थोड़ी सी जगह नहीं होता, बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। उस हिस्से में जो सबसे ऊपर का मकाम आता है, अगर मैदान बहुत दूर तक है वहां पे चार्ज है तो फिर मैदान में गिरेगी, वरना वहां जो ऊपर होता है, ऊपर के हिस्से वहां गिरती है। उसमें भी अगर धात की कोई चीज हो, बिजली का गुड कंडक्टर होता है धात, अगर धात की कोई चीज हो तो उस पर गिरती है दूसरी चीजों के मुकाबले में। तो ताकि किसी बिल्डिंग पे न गिर जाए, बिल्डिंगें सेफ रहे, इसलिए ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर हमेशा पीतल की बुर्जी बनाई जाती है। जरूरी नहीं गुंबदी के ऊपर ना हो तो भी एक, और उससे नीचे एक तार लाते हैं जिसको ग्राउंड कर देते हैं कि बिजली गिरेगी अर्थ हो जाएगी। जैसे आपके अर्थिंग आपके सामान, बिजली के सामान और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर होता है कि करंट होगा तो आपको नहीं लगेगा, अर्थ हो जाएगा।
تو یہ ارتھنگ کا نظام رکھا جاتا ہے، پھر بلڈنگ سیف رہے گی، وہ بجلی اس تار میں سے کراس ہو جائے گی۔ تو جو کوئی اس قانون، اللہ کے قانون مشیت کو جان لے، جو کوئی اللہ کے کائنات کے نظام کے اصولوں کو دریافت کر لے، تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں تو بنگلہ دیش میں بڑی تباہی آ جاتی ہے؟ سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں آتی ہے، ہر سال آتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے کئی بڑے بڑے سیلاب امریکہ میں آتے ہیں، اور ہنگامہ ہو جاتا ہے ان کے کہ 2 لوگ مر گئے، کہ 2 لوگ مر گئے، اور بڑے لیول پر ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ انہوں نے کائنات کے اصول دریافت کر لیے، ان اصولوں کے مطابق کیا کیا ہوگا اس سے حفاظتی اقدامات ان کے موجود ہیں وہاں پر۔ جنہوں نے نہیں دریافت کی وہ حفاظتی انتظامات اتنے نہیں کر پاتے۔ بھائی ایشا کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو بجلی کی زد میں ان نقصانات، جو نیچر کی چیزیں ہیں جس سے انہیں تباہی ہوتی ہے، اس کی زد میں آنے کے راستے میں اپنے مکانات بناتے ہیں یا اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے نیچر کو ڈسکور نہیں کیا، تفسیر نہیں کیا، قرآن نے کہا تھا اسے تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے، وہی ایشا، تو وہ تباہی کو دعوت دے رہا ہے، وہ خود چاہ رہا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں۔ اگر وہ نہیں کر رہا، بھائی آپ نے برسات سے پہلے چھت جو ہے وہ آپ کی اچھی حالت میں نہیں تھی، برسات سے پہلے آپ نے انتظام نہیں کیا کہ لنٹر کی صحیح مرمت کروا لیں، تو یہ ہوگا کہ تم خود ہی چاہتے تھے کہ تمہارا گھر ٹپکتا رہے، تم نے چاہا ہی نہیں کہ تم بچ جاؤ، تم نے نہیں چاہا کہ تم بچ جاؤ، تو بھگتو۔ تم نے نہیں چاہا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم تھا، تم نے اس کا انتظام کیا ہوتا تو بچ گئے ہوتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی طرف بھی کہتا ہے کہ جو چاہتا ہے اس پر گرتی ہے۔ چاہتا کا مطلب جس نے خود انتظامات نہیں کیے، اور انتظامات کیسے کرے گا انسان؟ انتظام تو ایسے ہی کرے گا کہ پھر نیچر کو مسخر کرے گا جس کے قرآن میں حکم بنے پڑے۔ بہرحال دونوں طرف سے اصل لمبے لباب ایک ہی نکلتا ہے، اللہ کا چاہت کہے اسے تو بھی اللہ کی چاہت مشیت کی اور قانون کی پابند ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں پہ گرتی ہے بجلی، کچھ کو تباہ کر دیتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ساری قدرت بیان ہوئی ہے کہ نیچر پر، فطرت پر، کائنات پر، تم سے باہر کی جو دنیا ہے، خارجی کائنات، آؤٹر ورلڈ، اس پر اللہ کا دیکھو کتنا زبردست کنٹرول ہے۔ وہ کنٹرول سارا اصولوں کے مطابق ہے، وہ فلوک نہیں ہے، وہ ایٹ رینڈم نہیں ہے، وہ تو کتنا، اس کے بعد اتنی کاریگری زبردست، اتنے زبردست نظام جو اصولوں سے بندہ اسے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ قوت والا ہے، جس قوت کے ساتھ میں اللہ کی گرفت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے معاملے میں دن رات ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ شک کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اختلاف کرنے کے بعد اصل میں اللہ کی قوتوں کو نہیں مان رہے، اللہ کے قانون کی تباہ کاریوں کو نہیں مان رہے جس کے ذریعے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ گنگان تسبیح کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہاں پہ تو ترجمے میں کوئی تسبیح ہے، یہ گنگان تیزی کے ساتھ میں کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے گزرنا۔ لہو دعوت الحق، اگلی آیت، والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ لہو دعوت الحق، اصل میں دعوت کے معنی سمجھ لیے، دعوت دعا، دعوت اس کے معنی پکارنا، آپ دعوت دیتے ہیں، یہ بھی پکار اس کو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے گھر کھانے پہ بلاتے ہیں، دعوت معنی پکارنا ہے، بلانا۔ لہو دعوت الحق، اصل میں صرف اللہ ہی کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیے اصل میں جب میں پہلے بھی اس کو رکھ چکا ہوں یہاں پر، لیکن جب پھر یہاں آیا ہے تو پھر یہاں پہ تشریح ہوگی۔ دعا کا ایک تو مطلب غلط سمجھتے ہیں لوگ، لفظی معنی ہی آپ جو عربی میں جیسے کہا جاتا ہے دعا کا مطلب پکارنا اور بلانا، اور لا یستجیبون
وہ جواب نہیں دیتے، اس کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی تھا، میں نے بدلا ہے اردو میں، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ استجاب الدعوہ، دعا کا جواب دینا، اس کا عام طور سے جو ہمارے یہاں مفہوم لے لیا گیا ہے وہ ہے دعا کا قبول کرنا۔ یہ لفظ جب قبول آتا ہے تو اس سے پھر بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں دعا کی بات کو سمجھنے میں، اور اس کے مطابق عمل کرنے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، لفظ قبول یابی نہیں ہے۔ پہلے تو اسے خالی ان الفاظ پہ غور کر لیجیے، پھر میں اسے دہراؤں گا جو پہلے بھی میں یہاں پہ سمجھا چکا ہوں کہ جواب کیا ہے کرنا اور اس کا جواب کیا ہے۔ لیکن اصل میں تو پہلے یہاں پہ اتنا سمجھ لیے کہ کہہ رہے ہیں اسے لفظ قبول مت رکھیے گا، جگہ جگہ ترجموں میں ہے، تب ورنہ بات اتنی واضح نہیں ہوگی، آئے گی تو تب بھی۔ اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جن جن کو یہ پکارتے ہیں، اصل میں تو حق اسی کو پکارنا ہے، لیکن جن جن کو پھر یہ پکارتے ہیں وہ تو کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ جو بت ہیں یہ تو جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے جتنے بریلوی مسلک کے جتنے بھائی ہیں انہوں نے ترجمے میں یہاں پہ سب جگہوں پہ بریکٹ لگا دیے کہ یہ بے جان بتوں کو کہا جا رہا ہے، تاکہ اس میں سے وہ نکل جائیں لوگ کہ جن کو وہ اللہ والے تھے وہ گزر گئے ان کو بھی پکارتے ہیں، تو وہاں سب جگہ بریکٹ لگا دیے کہ وہ بت تو ان کو کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں بات یہاں پر، اور پھر اگر کوئی انسان لوگ ہیں اور زندہ ہیں، زندہ کا مطلب سمجھیے گا، سب زندہ ہیں جتنے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، فرعون بھی زندہ ہے قرآن شریف میں، تو اگر زندہ نہیں ہو تو سزا کیسے ملے گی عالم برزخ کی؟ اصل میں تو موت خاتمے کو کہتے ہی نہیں، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں انٹری کو موت کہتے ہیں، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو گئے تھے موت کہتے ہیں، موت خاتمے کو نہیں کہتے۔ تو وہ سب زندہ ہیں، اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں۔ تو یہ جب یہ چیز آ گئی کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ہیں، ہاں زندگی میں ان کی قوتیں کیا کیا ہیں، اختیارات کیا کیا ہیں، اس پر ہے پھر اختلاف جو کچھ ہے، زندگی پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کا ترجمہ یہ کر لیں کہ وہ تو کچھ بھی قبول نہیں کرتے اللہ کے سوا جنہیں پکار رہے ہیں، لفظ قبول اگر لے آئیں تب یہ بات ہوگی کہ بھائی جو زندہ ہے وہ قبول کر سکتے ہیں، یہ بت نہیں کرتے قبول، اس لیے وہ یہاں پہ بریکٹ لگا دیتے ہیں، اور اس کو بات کو اور واضح کرنے کے لیے کہ ان کے وہ بے جان بت تو ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کر سکتے جن بے جان بتوں کو یہ پکار رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اور پھر جب بے جان بتوں کے مقابلے میں اگر جو زندہ ہے وہ تو کر سکتے ہیں قبول، تو جب اس کو آپ نے لفظ قبول کر لیا تب تو یہ گنجائشیں نکلتی ہیں، لیکن لفظ قبول نہیں ہے، وہ جواب نہیں دیتے کسی بھی بات کا۔ اب یہ جو لوگ زندہ ہیں اولیاء اللہ اور ان سے بڑے انبیاء کرام سمیت، کیا کسی نے جواب سنا ہے پکار کا؟ اگر جواب قبول، یہ بات تو اپنی جگہ کتاب ہمارے فلاں کام ہو گیا قبول کر لی انہوں نے، کچھ کام ہو جاتے کچھ نہیں ہوتے، آپ کہیں نہیں جائیں کسی سے نہیں کہیں تب بھی لوگوں کی ضروریات میں سے کچھ ہو جائیں گی پوری، کچھ نہیں ہوں گی، وہاں بھی ہو جاتی ہے مختلف، چاہے وہ مزارات پر وہ غیر اللہ سے مانگتے ہوں اور چاہے وہ مندروں پہ غیر اللہ سے مانگتے ہوں، وہاں بھی ہو جاتی ہے بہت سی پوری اور بہت سی نہیں ہوتی۔ اسے تو ہوا کہ وہ جو کچھ انہوں نے مانگا تھا ان سے مانگا تھا قبول ہو گئی، یا علی مدد مدد آ گئی۔ جب یہ کہا جائے گا جواب قبولیہ بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی کوئی بھی جواب نہیں دیتے، اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سنا جواب، آپ کو معلوم ہے کیا جواب آیا؟ اللہ کا جواب آتا ہے، اس کی بات میں ابھی بات کو کروں۔
लेकिन वो तो कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। किसी नबी पैगंबर औलिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ सकता। जब सही लफ्ज आप रखेंगे तो फिर मुगालता ही नहीं होगा, फिर गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी कि बताओ किसी बात का भी कोई जवाब देते हैं वो अल्लाह के सिवा जिनको पुकारा जाता है, और ऐसा क्या जवाब जो आदमी सुन ना सके या उसको मालूम ना हो सके। नहीं सुना नहीं तो मालूम हो जाएगा। कोई आप कहीं दूर रहता है, आपने किसी तक सवाल भेजा, उसने लिखकर आपको भेज दिया, कुछ जवाब आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि आप सुने डायरेक्ट, उसने भेज दिया तो जवाब आ गया। कोई जवाब आता है, क्योंकि किसी बात का जवाब नहीं आता, इसे क्यों नहीं कौन करते। ऐसा तो इसे मैं इसकी तशरीह इसके आगे वाले हिस्से यानी जो मिसाल दी उसे और बात को लेता हूं मैं। ये सूरह बकरा की आयत है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, दुआ और जवाब की वाली बात पे कह रहा हूं। जब मेरा कोई बंदा तुमसे मेरे मुताल्लिक सवाल करे, कहना करीब ही तो है, शहरक से ज्यादा करीब है। एक दूसरी जगह कहा नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो उनकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो पहली ही बात के अंदर जब मेरे बारे में सवाल करे तो सबसे पहली चीज जो कही है वो कही है करीब, वो कही है कुर्बत, कि खुद तुम्हारी अपनी जात से ज्यादा करीब हूं। जो करीब होता है उसके लिए दूसरे से क्या सिफारिश लाना। ये दलील तो अपनी जगह ठीक है कि कलेक्टर साहब से कुछ कराना है तो पहुंच ही नहीं उन तक, जब पहुंच नहीं तो चपरासी की खुशामद करते हैं, उसके बाद फिर क्लर्क की हो स्टेनो की हो, फिर पहुंचता है उन तक, पहुंच जो नहीं है तो ठीक है, बात दलील भी ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टर साहब ने आपको ये मौका दिया हो कि आप से बहुत मोहब्बत का बर्ताव किया हो, आपको बड़ी इज्जत इकराम से भी पेश आए हो, और अपनी मेज पर अपने सामने बिठाया हुआ उन्होंने अपनी कुर्सी पर, और फिर आप कहें कि सर जरा सा 1 मिनट रुकिए और एप्लीकेशन लेके जाएं चपरासी को जरा सा आप तक पहुंचवाओ, तो उसी वक्त फाड़ के फेंक देगा और आपको भगा देगा। मेरे पास बैठे हैं, मुझसे आप चपरासी के पास जा रहे हो तो उसी से करा लो काम। वो इज्जत एहतराम भी दे रहे हैं, फर्ज आप बैठ, तो अगर करीब है तो फिर जरूरतें खत्म हो जाती, वरना करीब नहीं है तो जरूरत बाकी रहे कि किसी जरिए से लाया जाए। करीब है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल मैं तो उस दलील की बात कर रहा था, तो इसलिए पहली ही बात जो फरमाई हो, कहा कि ये पहली बात ये कह देना कि करीब हो, तुम्हारी अपनी जात से भी ज्यादा, तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हो, ये बता देना। और करीब में फिर इसका यकीन भी दिला दिया, दूर का कोई नहीं सुन सकता, आगे जो कुछ भी कहते हो वो सुनता हूं, इसमें फिर जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी की, मैं डायरेक्ट सुनता हूं और मैं जवाब भी देता हूं। तुजीबुद, मैं जवाब देता हूं, इसका भी जब तर्जुमा ये हो जाता है कि मैं कबूल करता हूं। आप हिदायत को अगर देखें मुख्तलिफ तर्जुमों में तो ये होगा कि मैं कबूल करता हूं। हर पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। कबूल करता अल्फाज नहीं, हर एक की कबूल करता हूं, अगर हो जाए तो हर एक की होती नहीं कबूल। कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती कबूल। भाई बात इसे छोड़िए, सारी बातों को छोड़े, एक डिस्प्यूट के अंदर, एक मुकदमे में दोनों, एक मैच के अंदर दोनों दुआ मांग रहे हैं, दो तरफ दो टीमें, एक मैच हो रहा है, कुछ सपोर्टर इधर के कुछ सपोर्टर इधर है, दोनों दुआ मांग रहे हैं, हमारी जीत जाए, एक ही जीतेगी एक हार जाएगी। तो कहां हुई कबूल? दोनों की एक साथ कहां हुई? दिन रात आपके मुकदमात में एक पार्टी जीतती है, दुआ दोनों मांग रहे हैं, एक ही जीतेगी। फिर मुल्क का एक प्रधानमंत्री होगा, अब 15 लोग दुआ मांग रहे हैं कि मैं बन जाऊं प्रधानमंत्री, एक ही बनेगा ना। मुख्यमंत्री बहुत से हो सकते हैं, एक ही बनेगा। 15 की दुआ मांगने से क्या होता है? कबूल तो एक ही होगी। तो ये जो कहा कि मैं कबूल करता हूं, नहीं, मैं जवाब देता हूं। तुम्हें भी कुछ करना है। ये जिंदगी के अंदर इस दुनिया में जो कुछ भेजा है वो ऐसे नहीं भेजा है, और इसलिए नहीं भेजा है कि बस तुम
یہ تو پھر آرڈر ہو گیا کہ تم یہاں سے آرڈر بھیجتے رہو، وہ کرتا رہے، تکمیل کرتا رہے اس کی، یہ تو حکم ہو گیا. کیا آپ کو ہر دعا قبول کرنی؟ ہم یہاں سے لکھ لے آرڈر بھیج رہے ہیں. یہ مانگنا کب ہوا؟ یہ تو آرڈر دینا ہوا ہے جب ہر ایک کو قبول کرنے میں مجبور ہو جائے. وہ جو بھی مانگتا ہے اس کی میں قبول کر لیتا ہوں. تو اب یہاں سے جا رہی ہے، قبول ہو رہی ہے؟ قبول نہیں. تمہیں خالی آرڈر نہیں بھیجنا ہے، تمہیں بھی کچھ کرنا ہے. اللہ کی قبولیابی ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوتا ہے. اللہ کا فضل بھی چاہیے اس کے ساتھ میں. اللہ کے پاس سے جواب آتا ہے، کہا قبول کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہوتا تو پھر سب کی ہر ایک بات قبول. مجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو جواب دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے جواب؟ یہ بات تو میں نے ابھی سوال اٹھا دیا تھا کہ بھئی پیر پیغمبر اولیاء تو قرآن کہہ رہا ہے کوئی جواب نہیں دے سکتے. آپ کہہ رہے ہو دیتے ہیں، کبھی سنا کسی نے؟ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بتائیے اللہ کا جواب سنا کسی نے؟ پکارنے والا ہر پکارنے والے کے جواب دیتا ہے، تو اللہ کا جواب کسی نے سنا؟ اللہ کا جواب تو آ چکا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا جس کا حل نہیں دے دیا. کاف. تو اب اللہ کو پکارنے کا فضل مانگیے، اس کے بعد ملے گا. یہ خزانہ ہے، اس خزانے کے اندر آپ لاکھوں دفعہ، کروڑوں دفعہ، اربوں دفعہ لوگ اس میں سے گزر گئے، پھر نئی چیزیں ملیں گی. جس وقت بے چین دل تڑپ کر پھر مانگے گا تو پھر جواب آئے گا اسی میں سے. اس جواب میں یہ ضرور ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. جواب تو آیا اللہ کا. اللہ کا جواب کیسے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے جو کمیونیکیشن ہوتا ہے بندوں کے ساتھ میں، اس کے صرف 3 ہی طریقے بتایا ہے قرآن. بنیادی طور پر طریقے وہ اصل میں ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یا تو ڈائریکٹ کلام کو انسان سن لے، اور یا کوئی فرشتہ لے آئے کچھ. اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب انسانوں کے پاس تو ڈائریکٹ نہیں آئے گا، لیکن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تمام سوالوں کے جواب آ چکا. یہ الگ بات ہے کہ تم لے کر بیٹھو گے تو دکھے گا نہیں، ملے گا نہیں. یہ تو حیرت انگیز معجزہ ہے اللہ کا. جب بندہ واقعی اس طرف کر پکارتا ہے اللہ کو، پھر اس کے بعد دیکھو تو تمہیں جواب ملے گا. میں جواب دیتا ہوں، تمہاری پکار کا جواب ہے. ہاں اتنی بات اور ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی تو بات کا جواب دو، میری پکار کا بھی تو دو جواب. کچھ میں نے کرنے کو کہا ہے وہ کرو، تمہاری پوری ہو جائے گی. وہ کرو گے نہیں، پوری کہاں سے ہوگی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی تو میری. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات تو مانے، میرے اوپر ایمان لائے کا مطلب خالی کر رہے لا الہ الا اللہ ایمان لے آئے ہیں. ایمان لانا تو یہ جو کچھ بتایا ہے تو اس پر مکمل کامل یقین ہوگا تو پھر کریں گے بھی، کرے تو پوری بھی ہوگی. یہ بھی تو کریں، ساتھ میں کچھ کرنا بھی ہوگا. لعلہم یرشدون، ایسے صحیح راستہ پائیں گے تاکہ وہ صحیح راستہ پا جائیں. یہ اس کے ہی لیے میں پھر واپس آ رہا ہوں آیت کے اوپر. اور انہوں نے کہا یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ کے پاس سے جواب آتا ہے، آیا ہوا ہے. یہ جب دوسروں کو پکارتے ہیں جواب نہیں آتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسا آدمی ہاتھ پھیلائے پانی مانگ رہا ہو. پانی ہے سامنے، دریا بہ رہا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا پانی، ڈرنکنگ واٹر موجود ہے، اور وہ ہاتھ پھیلائے کہ پانی آ جائے، تو پانی تو منہ تک نہیں پہنچے گا. خود اسے کچھ کرنا ہوگا، آگے بڑھ کے پانی کو لینا ہوگا. یہ کیا مثال دی، تاکہ ان کو پکارنا ایسا ہے کہ جیسے ہیں چیزیں موجود لیکن نہیں آتی، جواب ہے نہیں آ رہا ان کے پاس سے. اللہ کی طرف سے جواب آیا، وہ جا کر لو. اور اس میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی تو کرو، پھر اس کے بعد ہوگا پورا، کچھ کرنا ہوگا. اللہ کا فضل اس کے ساتھ آئے گا. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ ایسے منکرین، ایسے ناشکرے، کافر کے معنی ناشکرے کے بھی ہے نا،
یہ इनका वमा दुआ, इनकी जो दुआएं हैं, यानी इनका पुकारना, इनके पुकारने के नतीजे में बिल्ला फी दलाल, भटकाओ के सिवा कुछ नहीं का मतलब कुछ हाथ नहीं आना है। इनको पुकारने से कुछ मिलना नहीं है, कुछ हाथ नहीं आना है, कोई नतीजा बरामद नहीं होना है। यह है दलाल, भटकना। कुछ नहीं, इनको पुकारने से फायदा क्या? अल्लाह को पुकारो, फिर उसके बाद जवाब तक देखो कि क्या है अल्लाह का, फिर उसके मुताबिक अमल भी करो। अगर ये ऐसा होता कि आप जिसे दुआ समझते हो, जिसे कबूलियाबी समझते हो, सिर्फ आखिरी फिक्रा देख लीजिए, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और आखिरी हिस्सा इसका कि कुफ्र करने वालों की पुकार तो बस भटकने के लिए होती है, नहीं कबूल नहीं होती। अरे 50 तो कबूल होती है उनकी, अपने देवी देवताओं से मांगते बहुत सी पूरी होती है। तो इसका मतलब फिर ईमान लाने वालों की तो हर बात कबूल हो जाए, और जिन्हें यहां पर आप काफिर कहते हैं उनकी एक भी कबूल नहीं होगी। कुरान कह रहा है बात कबूल की है ही, उनकी पुकार का जवाब नहीं आएगा, बेकार जाएगी सदा, जवाब नहीं आएगा। ईमान लाने वाले बशर्ते के माने और अमल करें, उनको जो उनके लिए जवाब अल्लाह की तरफ से मौजूद है, और किसी और को पुकारे अल्लाह के पास से उसका जवाब नहीं मिलना है, वो पुकार बेकार जाएगी, इसलिए जवाब नहीं आ रहा। वो पुकार बेकार जाएगी, और उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हाथ फैलाए खड़ा हो के पानी मिल जाए, पानी आ जा, पानी आ जा, पानी उसके मुंह तक नहीं आएगा। उसे कुछ अमल करना होगा, बढ़कर पानी लेना होगा तो पानी आएगा। ये सब ज़ाब्तों के मुताबिक होगा, ज़ाब्ते के खिलाफ पुकार जो है वो बेकार जाएगी। इसमें इस मिसाल में चीज शामिल है कि तुम्हें ज़ाब्तों के मुताबिक होगा जो कुछ हो, ज़ाब्तों के खिलाफ बेकार जाएगी पुकार। ये ज़ाब्ते के खिलाफ है कि 15 लोग जो है वो दुआ मांगे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। ज़ाब्ता ये है कि एक ही बनेगा, और फिर उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो कर रहा होगा, कर चुका होगा, जिसने ज्यादा सही की होगी वो बनेगा। जिसने यहाँ के लिए इसके लिए जो भी ज़ाब्ते बने हुए तुम ज़ाब्तों को मालूम करें। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। मिसाल और दे दी, किसी अल्लाह की कायनात के अंदर अल्लाह ये देखते नहीं कि उसूल कैसे हैं, इन्हीं उसूलों के तहत तुम्हारी अपनी जिंदगी चल रही है। तुम्हारी जिंदगी में भी उसूल है, और अल्लाह की बाहरी कायनात में तुम्हारी अपनी जिंदगी में उसूल नहीं होंगे। ये दिखाया कि बाहर की कायनात में कैसे उसूल है, और ये दिखाया कि बाहर की कायनात के ऊपर अल्लाह की कैसी पकड़ है, ये तो तुम देख रहे हो, जरा सी नहीं हटती उससे। तो ऐसे ही तुम्हारे अमाल पे भी पकड़ है। इस बात को क्यों नहीं मानते? वो बाहर की कायनात जमीन से ऊपर का जितना हिस्सा है उसमें जो कुछ हो रहा है उसमें कितना जबरदस्त अल्लाह का कंट्रोल है। तो फिर अल्लाह ही का हुक्म चल रहा है, किसी और का नहीं चल रहा। तो फिर यहां पर जमीन पर तुम दूसरे हाकिम क्यों मान लेते हो कि उनके हुक्म चलवाएंगे? वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा। फिर एक लफ्ज आ गया सजदा, तस्बीह आया था, हम्द आया था। यहां कहा है जितने आसमानों और जमीन में सब सजदा कर रहे। वाह, बहुत सी और जगहों पे कहा है जितने आसमान और जमीन में सब तस्बीह कर रहे, सब हम्द कर रहे, तो यहाँ का सब सजदा कर रहे। इन सब के मफ़हूम अलग अलग हमें मालूम होने चाहिए। बल्कि बाद उलमा ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया, उसके लिए उर्दू में लफ्ज लाए हैं वो सजदे तकवीनी। कायनात की हर शय सजदे तकवीनी में है। इसका मतलब समझ लीजिए जो उर्दू कम जानते हैं, यानी कायनात की हर शय अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पाबंद है, झुकी हुई है वही करने के लिए। सजदे तकवीनी का ये मतलब। ये उर्दू में बाद उलमा ने इसकी तशरीह के लिए ये लफ्ज यूज किया है, लफ्ज हर एक समझ में नहीं आता। ये है सजदे का मतलब। वरना पेड़ सजदा कर रहे कभी, तो सजदे का मतलब आप तो जमीन को माथे से छू नहीं समझते ना। अब पेड़ों का माथा है जो कुछ भी हो, लेकिन ऊपर की चोटी में होगा, तो हर पेड़ को नीचे झुककर जमीन को छूना चाहिए, सबसे ऊपर वाली शाख। ऐसा नहीं होता। सूरज चांद सितारों को आके जमीन को छूना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये इंसान की नमाज का सजदा और है, फरिश्तों का सजदा कुछ और था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
اور ان کی اہلیہ اور ان کے اور حضرت یوسف کے دوسرے بھائی، انہوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ بھی یہ نماز والا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ کچھ اور تھا۔ سجدے کا اصلی مطلب ہے پورے طریقے سے اطاعت قبول کر لینا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے انہوں نے تو پورے طریقے سے سبارڈینیشن قبول کر لیا، اطاعت، توہم و کرہا، چاہے راضی خوشی چاہے مجبوری سے۔ یہ راضی خوشی اور مجبوری سے، اس کا مطلب بہت سی چیز نہیں چاہتی تھی۔ دیکھیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اس سے آگے میں 40ویں سورت ہے اور آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف اللہ رب العزت متوجہ ہوا، وہی دخان، اس وقت وہ گیسز تھی جیسے دھواں ہوتا ہے، فقال لها وللارض، تو اللہ نے پھر آسمان سے اور زمین سے یہ کہا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا، وہی الفاظ آئے طوعا او کرہا۔ یہ تو انہوں نے یہ کہا آسمان نے اور زمین نے سے پوچھے، سے اللہ نے کہا کہ راضی خوشی آتے ہو یا مجبوری سے؟ قالتا، ان دونوں نے ہی کہا آسمان اور زمین نے، اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آ رہے ہیں، راضی خوشی۔ اب قرآن بتا چکا، کامن سینس کی بات ہے کہ کائنات کے اندر کون ہے جو یہ کہے کہ مجبور کر دیا اللہ نے ورنہ تو بغاوت کرتا۔ تو پھر یہ کیا کہا گیا کہ طوعاً و کرہاً، اور پھر دوسری جگہ بتا بھی دیا کہ اللہ نے سوال کیا راضی خوشی آتے ہو یا مجبوری سے؟ کرنا تو پڑے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو حاضر ہیں، لبیک۔ تو پھر یہاں پر یہ جو بات کہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اس کے پروگرام پر، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اس کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین میں طوعاً و کرہاً، چاہے مجبوری سے چاہے راضی خوشی۔ تو مجبوری والی بات یہاں کیوں کہی؟ یہ تو بتا چکے کہ نہیں مجبوری نہیں، وہ تو انہوں نے راضی خوشی سے سب تیار ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے کہ نہیں کچھ مجبوری میں بھی ہے۔ دیکھیے وہاں تو صرف آسمان اور زمین کی بات کی تھی، میں نے ابھی جو آیت آپ کو پڑھ کے سنائی سورہ حامیم السجدہ کی، یہاں کا من فی السماوات، جو بھی ہے آسمان اور زمین میں، اس میں انسان بھی آ گیا۔ وہاں صرف آسمان اور زمین کی بات کی تھی، یہاں آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے، یہاں اتنی بات ایکسٹرا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ آسمان اور زمین تو خوشی خوشی، میں نہیں، اس کے اندر ذرا بھی ان کے اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں، وہ تو خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ بچا کون؟ انسان بچا، اور اصل میں دوسرے جاندار بھی، وہ بھی ان کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھ دیا ویسے ہی کر رہے ہیں، اس سے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں۔ صرف جنہیں اختیار دیا گیا انسان اور جن، بس یہ بچ رہے ہیں۔ تو یہ کرہن والی بات یہیں پر آ رہی ہے، بس مجبوری سے۔ اب پھر ایک بات یہ ہے کہ یہاں تو بڑی بغاوت کرتے، مجبوری سے کرتے کم ہے۔ اگر اسے کہا اور من میں سب آ گئے، جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، چاہے چاہتا ہو چاہے نہیں چاہتا ہو، اس کے اوپر اللہ کی حکمرانی چلتی ہے، اسے سر جھکانا پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں تو بڑی بڑی بغاوت کرنے والے جو کوئی بھی انسان آ چکا، اور اصل میں انسان ہی کو کہا بھی گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو انسان تو بڑی بغاوت کرتا ہے، پھر یہ بات کیا کہی؟ انسانوں میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو خوشی خوشی انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، کچھ ہیں جو باغی ہیں، جو سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ پھر پیش آتا ہے، وہ اللہ، اس سے وہ بچ کر نہیں بھاگ سکتے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے، انہیں چاہے ناپسند ہو، انہیں چاہے ناپسند ہو، جو کچھ آخر میں پیش آتا ہے، جو نتیجے برآمد ہوتے ہیں ان کے عمل کے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، وہاں وہ مجبور ہو جاتے ہیں جاتے، اور اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو بعض موقعوں پہ بعض باتیں ہوئی، اس کے علاوہ اور بھی پہلو، وہ بھی میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو، میں کئی مرتبہ اس بات کو رکھ چکا ہوں الگ الگ دوسرے موضوعات کے اندر۔ کیونکہ موت کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، ساری دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اب ایک ریپ کیس جو ہے جدہ بالجبر کا، اس کی بڑی پبلسٹی ہوگی، ہنگامہ مچ گیا، آپ کہہ رہے ہیں موت کی سزا دو،
اسلام نے رکھا تھا یہ قانون. اب وہ چاہے نہ چاہتے ہو، نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر پٹ پٹا کر مجبور ہو کر آ کر پھر وہی کہیں گے جو اسلام نے کہا. انہوں نے چاہے نہ عیسائیت نے دیا ادھر 18ویں صدی تک، 19ویں صدی تک، بلکہ نہ ہندو دھرم نے دیا عورت کو جائیداد کے اندر حصہ. اسلام نے 1400 سال پہلے دیا. کچھ لوگ نہیں کرتے ہوں گے عمل، لیکن جو مانتے ہیں وہ تب بھی عمل کرتے تھے. پوری دنیا نہیں کرتی تھی، صرف مسلمان عمل کرتے تھے. جو نہیں کچھ عمل کرتے ان کی بات الگ، لیکن جو مانتے تھے وہ عمل 1400 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. جس کو ابھی 1.5 سال پہلے تک کوئی تصور نہیں تھا عیسائیت میں اور ہندوازم میں، آج بھی اس کے اندر کثر باقی ہے. کچھ قانون کے اندر ترمیم کی ڈیمانڈ چل رہی ہے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کے یہاں. پھر مجبور ہوئے اس کے اوپر کہ وہ انہوں نے دیا، تو یہ پھر اسی کے قانون کے آگے سر جھکایا. خوشی خوشی وہی کی بات مان لیتے، پٹ کر نقصانات اٹھا کر زمین میں فساد برپا ہونے کے بعد، بگاڑ پیدا ہونے کے بعد، بہت نسل انسانی کو نقصان پہنچ گیا، پھر اس پر مجبور ہوئے جو اللہ نے کہا تھا. تو یہ ہے کرن، یہ اس کا دوسرا پہلو کہ چاہے خوشی خوشی مانیں، لیکن ورنہ مجبور کر دیے جائیں گے اس پر کہ مانیں گے تو پھر یہی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے رسول کو جو بھیجا تھا وہ دین حق کے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہی طریقہ، یہی نظام، یہی قانون غالب آ جائے باقی سب کے اوپر. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو جتنا ناگوار. یہ کری ہوں وہی لفظ کرہا، ولو کرہ المشرکون، چاہے جتنا ناگوار ہو مشرکوں کو، لیکن یہ نظام غالب آئے گا. وہ نظام غالب آتا چلا جا رہا ہے، چاہے مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، ان قانونوں کو لیتے چلے جا رہے ہیں. چاہے وہ مسلمانوں نے دعوت نہیں دی تھی، چاہے ابھی انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہ کیا ہو، لیکن اسی نظام کو دنیا لیتی چلی جا رہی ہے اپنے قانونوں کو چھوڑ کر. اس لیے کہ خوب پیٹ پٹا کے کر کے پھر جو ملاتے ہیں وہ لاتے ہیں، پھر کہ بھئی یہ لاؤ. وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا تھا پہلے ہی مان لیتے. وہ تب پہلے مانتے تو سر جھکا کر مانتے کہ وہی کی وجہ سے مانا. اب مان رہے ہیں تو پٹ کر مان رہے ہیں، نقصانات اٹھا کر مان رہے ہیں. ایک بھی پہلو ہے کرانا. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اطاعت کرتا ہے یا اس کو اطاعت کرنی پڑے گی، چاہے خوشی سے یا مجبوری سے. ابھی نہیں کر رہا تو کرنی پڑے گی. فظلالہم، یہ آخری بات، بالغدو والآصال، اپنے سایوں کو نہیں دیکھتے. یعنی بڑی ایسی مثال دی ہے کہ جو ہر وقت ساتھ لگی ہوئی. کہیں پر اور آسمانوں اور زمین اور کائنات کی مثالوں میں ایک اس وقت یہاں پہ ایسی مثال دیتی جو ساتھ چپکی ہوئی ہے تمہارے. تم تو آزاد ہو گئے چاہے جیسے چلو، لیکن تمہارا سایہ کو اللہ نے آزاد نہیں رکھا، قانون کا پابند کر دیا ہے. سورج کی روشنی کے مطابق ہی گھٹے گا بڑھے گا. معلوم ہے کہ کس وقت گھٹا ہوا ہوگا، کس وقت بڑا ہوا ہوگا، کس وقت بہت چھوٹا ہوگا. معلوم ہے کس وقت پورب کی طرف ہوگا، کس وقت پچھم کی طرف ہوگا. اب تم چاہے جتنے ہی ایکشن اپنے ٹیڑھے میڑھے کر لو، سایہ بالکل 100% ساتھ چلے گا اس قانون کے مطابق جس پہ اللہ نے لگایا ہو، جو اس کے لیے مقرر کیا. اس قانون سے نہیں گھٹے گا. اس کا کنٹرول تو ایسا ہے کائنات کے اوپر. یہ ہے ان کا سجدہ، یہ ہے ان کا اللہ کا کنٹرول قبول کرنا کہ وہ نہیں ہٹتی کائنات. تمہارا سایہ نہیں ہٹتا، تم ہٹتے ہو. تم ہٹتے ہو سایہ پھر نہیں ہٹ. تیزی سے ادھر کو کود جاؤ، سایہ تھوڑی دور نکلا چلا جائے، پھر آئے پیچھے کو. تو وہ تو بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس قانون کو نہیں چھوڑتا جو اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے. پوری کائنات کے اندر وہ اللہ کا ایسا ہی کنٹرول ہے. یہ ہے پوری کائنات کا اللہ کو سجدہ. یہی سجدہ جو ہے، یہ سائے جو ہے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. یعنی جو قانون سے وہ اس کے آگے سر تسلیم ہم کیے، اس نے جو قاعدہ مقرر کر دیا ہے، صرف انسان جو ہے وہ ہٹتا ہے. اس کو مجبوراً قبول کرنا پڑے گا. کچھ کر چکے ہیں، کچھ کو مجبوراً کرا کر قبول کریں گے، کرنا نہ چاہتے ہوئے قبول کریں گے. تو یہ ساری کائنات کو اصل میں اطاعت اسی کو قبول کرنی ہے. ہم آیت نمبر 15 تک آ گئے ہیں سورہ الرعد 13ویں سورت کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 16ویں آیت سے آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.